کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے بات کریں بڑھتی مہنگائی کی۔ پیٹرول، بجلی اور LPG کی قیمتوں میں آئے روز اضافے سے شہری پریشان ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے، اتنی آمدنی نہیں جتنی مہنگائی ہوتی جا رہی ہے۔ شہریوں نے حکومت سے قیمتوں پر کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ملک میں مہنگائی کا طوفان، عوام ہو گئی پریشان۔ پیٹرول 138، LPG 210 اور چینی 120 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ بجلی اور اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے عوام اب حکومت کے خلاف بولنے سے نہیں گھبرا رہی۔ غریب تو جائے اور جائے کہاں سے؟ عمران خان کو ووٹ اس لیے نہیں دیے تھے ہم نے کہ ہمارے ساتھ تعاون کی بجائے اس نے تو غریب کو مار کے رکھ دیا ہے، پیس کے رکھ دیا ہے۔ کیا کرے، کہاں سے کھائیں؟ ہماری 15,000 روپے تنخواہ ہے اور چینی آج کل مہنگائی اتنی ہے، چینی بھی مہنگی ہے، گھر نہیں چلتا 15,000 میں، گھی بھی مہنگی ہے ہر چیز اور پیٹرول بھی مہنگا، ہر چیز مہنگی اور ہر چیز کے پرائس بڑھتے جا رہے ہیں۔ شوگر دیکھ لیں، آٹا دیکھ لیں، گھی دیکھ لیں، گھی 300 سے اوپر ہو گیا ہے، آٹا جو ہے 80 روپے کلو مل رہا ہے۔ غریب آدمی روز کا کمانے والا بہت پریشان ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اس دور میں جتنی مہنگائی دیکھی ہے اتنی کسی دور میں نہیں دیکھی۔ غریب عوام 2 وقت کے کھانے سے بھی محروم ہوتی جا رہی ہے۔ حکومت نے جو دعوے کیے تھے ان میں سے ایک بھی پورا نہیں ہوا۔ گزارا کیا جی، بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے، یہاں سے بیچ کر 40-50 روپے لے کے جاتا ہوں۔ گھی اتنا مہنگا ہے، چینی اتنی مہنگی ہو گئی ہے، ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے، بس اللہ ہی دینے والا ہے، باقی ان کا کوئی خیال نہیں ہماری طرف غریبوں کو۔ اس ملک کا اب اللہ ہی حافظ ہے، حکمران تو اب کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ حکمران نے جو دعوے کیے تھے، عمران خان نے، اس نے کہا تھا کہ میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، میں قرضہ نہیں لوں گا، تو یہ وہ سب کچھ کر رہا ہے جو اس نے کہنا وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت اگر اس خوفناک مہنگائی پر قابو نہیں پا سکتی تو چپ چاپ واپس اپنے گھر چلی جائے۔ کیمرامین سفیر کے ساتھ محمد ابراہیم خان، ملتان۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے شہریوں کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ مظفر گڑھ شہر میں مرغی کے گوشت کی قیمت آسمان پر پہنچ گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ برالر مرغی 380 سے 400 روپے تک فروخت ہونے لگی ہے۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو نوٹس لینا چاہیے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے غریب عوام کی زندگی اجیرن کر دی۔ مظفر گڑھ میں آئے روز مہنگائی بڑھنے سے شہری پریشان ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کے بعد ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے۔ مرغی کے گوشت کی قیمت تو آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ برائڈل مرغی کا گوشت 380 سے 400 روپے تک فی کلو فروخت ہونے لگا، مگر انتظامیہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ 380، 340 اس کے لگ بھگ ہی ریٹ چل رہا ہے مرغی کا، اور اس ٹائم یہ ہے کہ غریب آدمی تو کھا ہی نہیں سکتا اس کو بالکل سر۔ غریب کے لیے تو اتنی پہنچ سے دور ہو گئی ہے جیسے کوئی میڈیسن۔ مرغی کا ریٹ تقریباً جو ہے نا 400 500 تک پہنچ گیا ہے، اور جو ہے نا 600 روپے دے رہا ہے بڑا گوشت۔ شہری کا کہنا ہے کہ مرغی کا سرکاری ریٹ 340 روپے ہے، مگر اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ حکومت کو فوری طور پر مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ مرغی جو ہے غریب کے لیے اب جو ہے خریدنا ایک خواب بن گیا ہے۔ انتظامیہ کو چاہیے اس کا نوٹس لے۔ 320-25 روپے سرکاری ریٹ ہے، جبکہ یہاں پر 360-380 روپے فروخت ہو رہا ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس روزانہ کی بنیاد پر مانیٹرنگ کریں اور عوام کا خون چوسنے والے ناجائز منافع خوروں کو قرار واقعی سزا دی جائے، تاکہ آئندہ کوئی عوام کا استحصال نہ کر سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عامر ڈوگر، روہی ٹی وی، مظفر گڑھ۔ ادھر رحیم جاں خان میں کیلا، سبزی اور فروٹ منڈی کی بجائے کولڈ سٹوریج سے فروخت ہونے لگا۔ سبزی اور فروٹ منڈی کے آڑتی منتشر ہونے لگے ہیں۔ دوسری طرف اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایگریکلچر مارکیٹنگ کہتے ہیں کہ انتظامیہ کے لیے سبزی اور فروٹ منڈی تک پہنچانے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ رحیم خان میں کولڈ سٹوریج والے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے لگے۔ رحیم خان سبزی اور فروٹ منڈی کے آڑتیوں کا کہنا ہے کہ صبح سندھ سے آنے والا کیلا کولڈ سٹوریج پر صرف پکنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، مگر کولڈ سٹوریج انتظامیہ بیپاریوں کی ملی بھگت سے ڈائریکٹ دکانداروں اور ریڑھی بانوں کو فروخت کر دیتی ہے، جو غیر قانونی ہے۔ اسٹوروں والا جو کیلے کا ادھر مسئلہ ہمارا بات چل رہی ہے، تو جو مال ہے شام کو 5 بجے سٹور کھلتا ہے، رات 10-11 بجے تک سب گراہک ادھر سے مال لے جاتے ہیں۔ جو سٹوروں کے اوپر مال بک رہے ہیں یہ ہمارے ادھر منڈی کے اندر جو بھی گاہک سب ادھر سے لے آتے ہیں، ادھر سے کوئی بھی نہیں لیتا۔ جو منڈی کا ٹائم ہے 8 بجے کا، تو ہمارے پاس مال تقریباً 11 بجے تک پڑا رہتا ہے، ایسے گاہک ہی کوئی نہیں آتا۔ کیلے کی بڑی مقدار سبزیاں فروٹ منڈی تک نہ پہنچنے سے آڑتیوں کو شدید مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ انتظامیہ کولڈ سٹوریج والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتی۔ ہمارا کام اسی لیے نہیں چل رہا کہ جو دکاندار حضرات ہیں نا، جن لوگوں نے ہمارے پیسے دینے ہیں وہ سب کولڈ سٹور سے مال لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ وہ غیر قانونی ہے۔ وپاری حضرات اور یہ جو کیا نام ہے اپنے اسٹوروں کے مالکان ہیں، انہوں نے آپس میں کیا کیا ہوا ہے کہ کانٹیکٹ کیا ہوا، وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پر کیلا رکھ کے سارا بیچ رہے ہیں وہاں پر،
ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے ہمیں بلیک میلنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں, یہاں پر کیلا وغیرہ بالکل نہیں بھیج رہے ہیں. دوسری طرف اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایگریکلچر اینڈ مارکیٹنگ جواد انور کہتے ہیں کہ آڑھتیوں کی درخواست پر مارکیٹ کمیٹی اور کولڈ سٹوریج انتظامیہ سے تفصیلی میٹنگ کر چکے ہیں اور آڑھتیوں کے مسائل فوری حل کرنے کی ہدایات بھی دی ہیں. مارکیٹ کمیٹی نے بر وقت جا کے کارروائی کرتے ہوئے پورا ریکارڈ چیک کیا اور اس ریکارڈ کو چیک کرنے کے بعد جو مارکیٹ فیس ہماری پینڈنگ تھی اس کی اس سیزن کی ریکوری وہ ہم نے اس وقت مکمل کر لی ہے, اور اب آگے جتنا بھی سیزن مزید رہتا ہے تو انشاءاللہ ریگولرلی روزانہ کے بیسس پہ یہ ریکوری کی جا رہی ہے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایگریکلچر اینڈ مارکیٹنگ جواد انور نے مزید کہا کہ سبزی اور فروٹ منڈی تک کیلے کی مکمل فراہمی یقینی بنائی جائے گی. آڑھتیوں کے دیگر مسائل بھی ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے. کیمرہ مین انور سہیل کے ساتھ عامر بھٹی, روہی نیوز, رحیم یار خان. بات کریں ایل پی جی کی بڑھتی قیمتیں. ایل پی جی ایسوسی ایشن کا 8 نومبر سے ملک گیر ہڑتال کا اعلان. چیئرمین ایل پی جی ایسوسی ایشن عرفان کھوکھر کا کہنا ہے کہ نومبر سے ملک کے تمام شہروں میں مظاہرے کیے جائیں گے. 1 نومبر سے 4 نومبر تک تمام ڈپٹی کمشنر آفیسز کے سامنے مظاہرے ہوں گے. ایل پی جی کی قیمت میں 11 روپے فی کلو اضافہ, گھریلو سلنڈر میں 130 اور کمرشل سلنڈر میں 500 روپے کا اضافہ کر دیا گیا. اب ایل پی جی 204 روپے کلو سے بڑھ کر 215 روپے کی ہو چکی, جبکہ گھریلو سلنڈر 2537, کمرشل سلنڈر 9761 روپے کا ہو گیا ہے. رخ کرے وہاڑی کا, جہاں کی ضلع انتظامیہ کی جانب سے جرمانوں پر آڑھتی پریشان ہے. آڑھتیوں نے سبزی منڈی کے گیٹ بند کر کے احتجاجی دھرنا دے دیا. جرمانے عائد ہونے پر وہاڑی سبزی اور فروٹ منڈی کے آڑھتیوں نے احتجاجی دھرنا دیا ہے, جبکہ مطالبات کے حق میں نعرے بازی بھی کی. صدر سبزی منڈی چودھری عباس علی کا کہنا تھا کہ ضلع انتظامیہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی بجائے ہم پر ناجائز جرمانے اور مقدمات بنا رہی ہے. ہم اپنا استحقاق کسی صورت مجروح نہیں ہونے دیں گے. دوسری جانب بجلی مہنگی ہونے پر اسلامی یونیورسٹی بہاولپور نے بڑا ایک قدم اٹھا لیا ہے. اسلامی یونیورسٹی نے بجلی میں خود کفالت کے لیے 2.5 میگا واٹ کا سولر یونٹ آپریشن کر دیا ہے. بجلی مہنگی ہونے پر یہ ایکشن لیا گیا, جس پر اسلامی یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب نے بتایا کہ اسلامی یونیورسٹی نے بجلی میں خود کفالت کے لیے 2.5 میگا واٹ کا سولر یونٹ آپریشنل کر دیا. 2.5 میگا واٹ کا سولر پاور پارک ہے جو 304 ملین یعنی 30 کروڑ 40 لاکھ روپے کا حکومت پنجاب انرجی ڈپارٹمنٹ کے مالی اور فنی اشتراک سے لگایا گیا ہے. یہ پروجیکٹ پچھلے 1.5 سال سے امپلیمنٹیشن فیز میں تھا اور اللہ کے فضل و کرم سے اب یہ کمیشن ہو چکا ہے اور یونیورسٹی کو بجلی کی سپلائی جاری ہے اور دن کے اوقات میں تقریباً 90% جو لوڈ ہے ہمارے بغداد الجدید کیمپس کا جو مین کیمپس ہے یہ سولر پاور پارک اٹھا رہا ہے. اس سے متوقع ہے کہ 6 ملین روپیز پر منتھ کی بجلی کی سیونگ ہوگی جو سال میں تقریباً 70 ملین ہوگی 7 کروڑ روپے اور تقریباً 4 سال کے اندر جو پاور پلانٹ لگا ہے اس کا پے بیک پیریڈ ہے. یہ جو انرجی ہے یہ رینیوبل انرجی ہے. اس کے اکنامک بینیفٹس یہ ہیں کہ یونیورسٹی کا بجلی کا بل کم ہو جائے گا, لیکن اس کا جو انوائرمنٹل امپیکٹ ہے کہ یونیورسٹی جو ہے رینیوبل سولر انرجی یوز کر رہی ہے, فاسل فیولز یوز نہیں کر رہی, تو کلائمیٹ چینج میں ریڈیوس کرنے میں اس کے جو بیڈ ایفیکٹس. آگے بڑھیں, کچھ بات کر لیں ڈینگی کے بڑھتے کیسز کی. جنوبی پنجاب میں ڈینگی کے ڈنگ مزید تیز ہو گئے ہیں. انتظامیہ کا ڈینگی بچاؤ کی سرگرمیاں تیز کرنے کا حکم بھی سامنے آ گیا ہے. 24 گھنٹوں کے دوران صوبے بھر سے ڈینگی کے 546 مریض رپورٹ ہوئے. گزشتہ روز ہوشاب سے 8, مظفر گڑھ سے 7, سرگودا سے 6 جبکہ بھکر سے 5 مریض رپورٹ ہوئے ہیں. ادھر گیسٹرو کے کیسز میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ملتان میں صاف پانی کی عدم فراہمی گیسٹرو کی وجہ بن رہی ہے, جس کے باعث بچوں بڑوں کی بڑی تعداد گیسٹرو کا شکار ہو کر اسپتالوں میں جا پہنچی ہے. ملتان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران گیسٹرو کے 256 مریض رپورٹ ہوئے ہیں, جبکہ نشتر اسپتال میں گیسٹرو کے 73 مریض لائے گئے. جنوبی پنجاب میں کووڈ کے کیسز میں واضح کمی آنے لگی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان اور سرگودا میں 20 کیسز سامنے آئے ہیں, جبکہ ملتان میں 15 اور سرگودا میں 5 کیسز رپورٹ ہوئے. ملتان میں کرونا وائرس کی مثبت شرح 1.7 ریکارڈ کی گئی.
فراڈ سے مقررہ وقت سے زیادہ مدت ملازمت کر کے سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کا معاملہ محکمہ اینٹی کرپشن بہاولپور نے ملزم سے 14.5 لاکھ روپے ریکور کر لیے ہیں، جبکہ ریٹائرمنٹ کے وقت سے 2 سال فراڈ سے زیادہ ملازمت کر کے سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کا یہ معاملہ ہے، جس پر محکمہ اینٹی کرپشن سرکل آفیسر عبدالقیوم متحرک ہو گئے اور ریمانڈ کے دوران محکمہ اینٹی کرپشن بہاولپور نے ملزم سے 14.5 لاکھ ریکور کر لیے ہیں۔ سابق سی او ہیلتھ رحیم یار خان سے گرفتار کیا گیا تھا، جبکہ ڈاکٹر مختوم بشارت 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر اینٹی کرپشن پولیس بہاولپور کے حوالے تھا۔ محکمہ ہاؤسنگ ہوشاب کی جوہر آباد میں کارروائی ہوئی ہے۔ کمرشل نہ کروانے پر تقریباً 70 دکانوں کو سیل کر دیا گیا، جس پر انجمن تاجران نے بھوک ہڑتال کیمپ لگایا ہے اور احتجاجی ریلی بھی نکالی ہے۔ انجمن تاجران کی احتجاجی ریلی بازار اور کالج چوک سے ہوتی ہوئی لائبریری چوک میں ختم ہوئی۔ انجمن تاجران جوہر آباد کے جنرل سیکرٹری رانا سلیم الرحمان کا کہنا تھا کہ حکومت ہوش کی ناخن لے، غریب لوگوں کی 5 لاکھ کی جگہ پر 50 لاکھ ٹیکس لینا کہاں کا انصاف ہے۔ ادھر ملتان واسا کا بل ادا نہ کرنے والے صارفین اب ہوشیار ہو جائیں۔ آئندہ ہفتہ میں بل ادا نہ کرنے والے صارفین کے سیوریج کنیکشن منقطع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ایم ڈی واسا ناصر اقبال نے احکامات بھی جاری کر دیے ہیں، جبکہ کہا گیا ہے کہ ریکوری کے حوالے سے کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ماہ اکتوبر کا 6 کروڑ روپے کا ٹارگٹ مختص ہے۔ واسا حکام کے مطابق 4 کروڑ سے زائد ریکور کر لیے گئے۔ ملتان کے گرین بیلٹس اور پارک اب ہوں گے سرسبز و شاداب۔ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی ملتان نے بڑے پیمانے پر شجرکاری کا فیصلہ کر لیا ہے۔ گرین بیلٹس اور پارکس میں مارچ 2022 تک 17 لاکھ پھولوں کی شجرکاری کی جائے گی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر پی ایچ اے کا کہنا تھا کہ 80 منتخب مقامات پر پھولوں کی پنیریاں لگانا شروع کر دی گئی ہیں۔ میں ڈی جی پی ایچ اے نے ابھی ملاقات کی ہے ہارٹیکلچر آفیسران سے اور ان کو ٹاسک دیا ہے کہ ہم اس سال رواں سال اور اس سال مارچ تک جو ہے ہم میری گولڈ اور جو سیزنل فلاورز ہوتے ہیں جس میں قابل ذکر پیٹونیا ہے، اس کی کئی اقسام ہیں اور کلرز ہیں، اس کی ہم سیڈ جو ہیں جو پنیریاں ہیں اس کی ہم لگائیں گے، جس کی تیاریوں کا آغاز ہم نے کر دیا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سال موسم بہار میں اور اسی ونٹر سیزن میں آپ دیکھیں گے گرین بیلٹس پر اور پارکس پر آپ کو بہار کا موسم نظر آئے گا۔ ڈی جی پی ایچ اے نے ابھی ملاقات کی۔ دوسری جانب بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان کے سیکیورٹی اسکواڈ میں پہلی بار خواتین سیکیورٹی گارڈز کا دستہ شامل ہوا ہے۔ فیمیل سیکیورٹی گارڈز کو گرلز ہاسٹل میں تعینات کیا گیا، جبکہ خواتین سیکیورٹی گارڈز کے چاقو چوبند دستے نے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر منصور اکبر کنڈی کو سلامی اور گارڈ آف آنر بھی پیش کیا۔ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر منصور اکبر کنڈی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ جدید دور کا یہ تقاضا تھا کہ میل سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ فیمیل سیکیورٹی گارڈز بھی ہونی چاہیے۔ یونیورسٹی کے خواتین ہاسٹل میں فیمیل سیکیورٹی گارڈز کی بآسانی تعینات کیا جا سکے گا۔ کبھی آپ کو بتائیں لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 بحال کر دیا گیا ہے۔ ملتان میٹروپولیٹن کارپوریشن کو میونسپل کارپوریشن جبکہ تحصیل کونسل صدر کو ضلع کونسل کا درجہ دے دیا گیا۔ چودھری فرمائش علی کو چیف کارپوریشن آفیسر سے سی او میونسپل کارپوریشن بنا دیا گیا۔ اقبال فرید کو ڈپٹی چیف آفیسر سے میونسپل آفیسر ریگولیشن بنا دیا گیا۔ عاشر جاوید ڈپٹی چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن ملتان تعینات۔ رانا محبوب عالم چیف آفیسر ضلع کونسل جبکہ حامد علی قریشی چیف آفیسر میونسپل کمیٹی شجاباد تعینات کر دیے گئے۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ کوٹ چوٹا کا رخ کریں جہاں پر پنجاب حکومت کے احکامات کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں۔ یونین کونسل 9 تک آڑا جعفر اور جلبانی کے بلدیاتی نمائندے چارج سنبھالنے فیلڈ آفس پہنچے تو سیکرٹری اور عملہ دفتر کو تالے لگا کر غائب تھا۔ چیئرمین یو سی جلبانی عبدالحمید جلبانی، چیئرمین یو سی 9 تک رضا محمد مردانی اور چیئرمین آڑا جعفر جاوید اختر احمدانی اپنے سینکڑوں کارکنوں کے ہمراہ
फील्ड ऑफिस पहुंचे तो वहां ताले लगे हुए थे और सेक्रेटरी समेत तमाम अमला गायब था। बल्दियाती नुमाइंदों ने रूही से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चार्ज संभालने और इजलास बारे बाकायदा तौर पर डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट और सेक्रेटरी को आगाह किया था। म्यूनसिपल कमेटी लिया का इजलास ज़ेर सदारत पुई चेयरमैन सैयद गुलजार शाह मुनक्किद हुआ। इजलास में चेयरमैन समेत मेंबरान ने शिरकत की और शहर में सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने का भी फैसला किया गया है। तफसीलात जानते हैं जाहिद सरफराज से। जाहिद, अपडेट कीजिएगा। की बहाली के बाद म्यूनसिपल कमेटी लिया का आज पहले इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास की वाइस चेयरमैन सैयद गुलजार हुसैन ने की, जबकि इसके साथ साथ चेयरमैन हाफिज जमील अहमद अदीक मेंबरान हैं म्यूनसिपल कमेटी के, वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। सेहत शहर की सफाई के लिए, लाइटिंग के लिए और दीगर हवाले से बड़े फैसले भी किए गए। हाफिज जमील सबसे बात करें। हाफिज साहब, क्या फैसले किए और क्या करने जा रहे हैं आप? जी, आज की हमारे इजलास का एजेंडा ये था कि क्योंकि इदारे फ़ाल हो चुके हैं दोबारा 2.5-3 साल के अरसा के बाद, जो कमी कोताहियाँ इस अरसे के दौरान डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दौर में रही हैं, दोबारा से हमने उसकी रिहेबिलिटेशन करनी है। यहाँ पर सेहत और सफाई के लिए मिलजुल कर काम करना है। अमले को हदायत की गई कि अब काम में अगर किसी किस्म की कोताही होगी उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपने हमारे साथ अपने काउंसलर्स के साथ मिलजुल कर काम करना है, इलाके को बेहतर बनाना है, इलाके के अंदर लाइट के निज़ाम को बेहतर करना है, अपने अपने इलाके में वार्ड्स की सतह पर स्ट्रीट लाइट को बेहतर करना है, सफाई सुथराई का काम सही करना है, जहां डंप्स लगे हुए हैं उनको रिमूव करना है। वाज़ेह पैगाम दिया गया है म्यूनसिपल अमले को भी और काउंसलर्स को भी शहरियों की खिदमत करें। वाइस चेयरमैन साहब, आप क्या कहेंगे सर? जी जनाब, हम इस वक्त जो सबसे हमें खुशी है वो ये है कि अदारे बहाल हो गए हैं। आज का पहला इजलास ये इस बात की रहनुमाई कर रहा है कि लोगों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और तकालीफ बहुत ज़्यादा हैं। लाइटिंग का है, जैसे सफाई का है, और जो भी म्यूनसिपल कमेटी के ताबे जो इख्तियारात हैं वो हम आवाम के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। सही जाहिद, आपका शुक्रिया। तो रहीम जार खान में बल्दियाती इदारे बहाल होने के बाद चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मियां इजाज आमिर की ज़ेर सदारत पहला इजलास हुआ है। इजलास का अहवाल बता रहे हैं आमिर भट्टी। जी आमिर। जी बिल्कुल, इमरान खान में आज म्यूनसिपल कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ है जिसकी सरबराही चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मियां इजाज आमिर ने किया। इस हवाले से जानते हैं उनसे। सर, हमने दोबारा से अवामी खिदमत का दौर शुरू कर दिया है। आज के इजलास में बताएगा कि कौन कौन से अहम फैसले किए गए हैं। फंड्स की कमी या अमले की शॉर्टेज भी एक चीज़ होती है, तो इन चीज़ों को फेसेस करते हुए, इन चैलेंजेस को देखते हुए आप किस तरह से अवाम की खिदमत करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बल्दियाती इदारे बहाल होने के बाद हमारा पहला इजलास था। उसमें तो हमने सबसे पहले जो मेन हमारा एजेंडा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, हमने शुक्रिया अदा करना था कि जो उन्होंने एक तारीखी फ़ैसला दिया और आवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे थे उन्हें अपना हक दिया, और वो जो जिस मकसद के लिए आवाम ने उन्हें मुंतखब किया था उन्होंने दोबारा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से वो दोबारा अपनी सीटों पर बहाल हुए। तो हमने एक तो मेन हमारा मकसद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना था, और साथ साथ हमने ये भी रिक्वेस्ट करनी थी बज़रिया करारदाद कि जनाब चीफ जस्टिस साहब इस बात का नोटिस लें कि जो 2.5 से पौने 3 साल का अरसा हमारा ज़ाया हुआ है, जो कि फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है, उसमें लिखा गया है कि जिनका टेन्योर पूरा होना चाहिए। तो हमारी ये भी अपील होगी पूरे पंजाब के बल्दियाती नुमाइंदों की कि हमारा जो टेन्योर है 5 साल का, जो हमें 5 साल का मैंडेट अवाम ने दिया था वो पूरा कराया जाए। बाकी जो मसाइल हैं उस पर हम अभी देख रहे हैं और अगले इंशाल्लाह 1-2 दिन में इस पर हम तफसीली जो है वो मुशावरत भी करेंगे। जो मसाइल हैं अवामी उनसे बाखूबी। ठीक है आमिर भट्टी, आपका शुक्रिया। उधर मुल्तान कंटोनमेंट इलेक्शन में जीतने वाले मेंबरान ने हल्फ उठाने के बाद काम का आगाज कर दिया है। वार्ड नंबर 3 में नोमुंतखब उम्मीदवार अख्तर रसूल फरीदी ने कॉर्नर मीटिंग में शिरकत की है। मुल्तान कंटोनमेंट बोर्ड के 9 मुंतखब मेंबरान हल्फ उठाने के बाद अपने इलाकों में मुतहरिक। वार्ड नंबर 3 से 9 मुंतखब आज़ाद उम्मीदवार अख्तर रसूल फरीदी भी शहरियों के मसाइल हल करने निकल पड़े। इन्होंने गुजर खड्डे में एक कॉर्नर मीटिंग में शिरकत की, लोगों के मसाइल सुने और इन्हें हल करने की यकीन दहानी कराई। इंशाल्लाह हम आवाम की खिदमत करके ये साबित करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो हल्का है वो इंशाल्लाह महल नुमा हल्का है इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह मज़ीद जो कमियां कोताहियां रह गई हैं इस हल्के में हम उसको दूर करके
लोगों को राज़ी भी करेंगे, लोगों को खुश भी करेंगे। अख्तर रसूल फरीदी का कहना था कि वार्ड नंबर 3 में इलाका मकीनों की शिकायत को रोजाना की बुनियाद पर हल किया जाएगा। इन्होंने इलाका मकीनों से मसाइल के हल के बारे में तजावीज़ भी लीं। वार्ड नंबर 3 के मकीनों का कहना था कि मुंतखब नुमाइंदों से वो काम करवा सकेंगे जिससे इलाके में बेहतरी आएगी। हमारा सिर्फ इतना है कि हमारे मोहल्ले साहब हों, गली साहब हो, टैक्सेस ठीक है, उसके लगता तो ठीक है। बाकी जो मामलात है, ये भी बैठे, हम भी बैठे। हाँ, इसके बाद हमारे अपने मामलात हैं, अपने सारे स्टाफ से, सारे लोगों से, इनसे सारा पूछ के लाया अमल करेंगे आगे। अख्तर रसूल फरीदी का इस मौके पर कहना था कि जिन लोगों ने इन्हें वोट दिया, इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरना है। काम करके इलाके के मसाइल हल करना अव्वलीन तरजीह है। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ मोहसिनुल मुल्क, मुल्तान। कमिश्नर मुल्तान का सरकारी रेवेन्यू वाजबात की रिकवरी के लिए अल्टीमेटम। डिप्टी कमिश्नर्स को रेवेन्यू अफसरान के लिए मुख्तलिफ अहदाफ की तकमील यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कमिश्नर मुल्तान ने सरकारी नादहिंदगान की जायदादें ब्लॉक करके जब्त करने की भी हिदायत कर दी है। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद की ज़ेर सदारत डिविजनल रेवेन्यू अफसरान का इजलास। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान खानेवाल, बिहाड़ी और लोधरा भी शरीक हुए। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के बड़े टाकरे में कल रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। पाक भारत मैच मुल्तान में बड़ी स्क्रीन पर देखा जाएगा। इस हवाले से जिला इंतजामिया और महकमा खेल ने इंतजाम शुरू कर दिए हैं, जबकि बड़ी स्क्रीन स्पोर्ट्स ग्राउंड मुल्तान में लगाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने बेहतरीन इंतजाम का हुक्म दे दिया है। पाक भारत मैच कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। फिल वक्त इतना ही।